اس طرف اگر آپ میرے کیمرہ دکھا سکیں تو یہ والا جو ایریا ہے یہاں پہ جو گھر جو آپ کو نظر آئے گا وہ جو گھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے. یہ درڑ آپ کو نظر آئے گی اسی وجہ سے ہے, سیلاب کی وجہ سے اور یہ گاؤں کے سرکنے کی وجہ سے. تو اس علاقے میں ہمیں رہنے کی جگہ نہیں, ابھی مجبور ہے انسان کہ کہاں جائے. گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں, انتظامیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ سوچا جائے, کسی جگہ پہ ہمیں شفٹ کیا جائے. یہ جو گھر کے جو مکین ہے یہ یہاں سے متاثر ہو کے یہ بے گھر ہو کے دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں. اس وقت یہ ویران پڑا ہوا ہے. ہمارے گھروں کی حالت دیکھو, دن بدن 2 سے 3 سے 4 انچ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ بھی خاموش ہے, انتظامیہ بھی خاموش ہے. جب تک ہمیں کسی دوسرے اچھے مقامات پر منتقل نہیں کریں گے تو یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے اس وقت. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 پاکستان اور میں ہوں لیاقت علی انجم. 4-5 روز قبل گلگت بلتستان میں آنے والے ایک تباہ کن سیلاب نے ہر جگہ تباہی مچائی تھی, لیکن ایک ایسی جگہ جہاں ہم موجود ہیں وہاں کے پورے گاؤں کو بے گھر کر دیا. یہاں میں اس وقت تورمک نالے میں, تورمک ویلی میں جو اس کا پہلا گاؤں ہے داس, وہاں موجود ہوں. یہاں جو سیلاب کے بعد جو دریائے کٹاؤ نے شدت اختیار کی تھی اس کے بعد سے یہ پورا ایک ایریا جو ہے وہ سرکنے لگا ہے, وہ موو کرنے لگا ہے. لوگوں کے گھروں میں دراڑیں پڑ گئی ہے. گاؤں کے درمیان سے اس گاؤں کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ایک پورا علاقہ جو ہے وہ موو کر رہا ہے نیچے دریا کی طرف. اور یہاں پہ جو مختلف درجنوں کے قریب جو گھر تھے ان گھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہے. یہاں پہ تقریباً 35 سے 40 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. تو اس وقت ہم اسی جگہ موجود ہیں. آپ یہاں پہ اگر میرے کیمرے میں دکھا سکیں تو یہ جو آپ کو ایک بہت بڑا جو یہ درڑ آپ کو نظر آئے گی اسی وجہ سے ہے, سیلاب کی وجہ سے اور یہ گاؤں کے سرکنے کی وجہ سے. یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پورے گاؤں میں ہے. تو یہاں سے اس طرف اگر آپ میرے کیمرہ دکھا سکیں تو یہ والا جو ایریا ہے یہاں پہ جو گھر جو آپ کو نظر آئے گا وہ سارے گھر اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. ان گھروں وہ گھر جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے, کیونکہ گھروں میں دراڑیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, دیواریں گر رہی ہیں اور چھتیں بھی گر رہی ہے. تو اس وقت یہاں پہ جو متاثرین, یہاں پہ جو بے گھر افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اسی ایریا کے لوگ ہیں. یہاں پہ حوالہ ابراہیم صاحب جو اسی ایریا کے اور متاثر شخص ہے, ان کے گھر میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہے اور یہ نقل مکانی کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ, اور گورنمنٹ کی طرف سے, اچھا انتظامیہ کی طرف سے کچھ آپ سے کچھ رابطہ کیا گیا ہے کچھ امداد کے سلسلے میں؟ تو اوور آل سچویشن کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حوالدار ابراہیم یہاں کا میں موجود ہوں. یہ ہمارا الگ گاؤں ہے کہ چھرجنگ سڑک چھرجنگ کا نام سے یہ گاؤں موجود ہے. سیلاب کا ریلی آنے کی وجہ سے یہاں پر یہ پورا ایریا سرک رہا ہے. تو موقع پر ڈی سی صاحب بھی آیا تھا اور اے سی صاحب بھی آئے تھے. ان کو ہم نے یہ ہمارا جو نا مطالبات ہیں ہم نے ان کو بتا دیا, لہٰذا انہوں نے جو نا ہمیں یقین دہانی کر دیا ہے کہ ہم آپ کو کسی جگہ پر ہم نے سیٹ اپ کر لیں گے. اب تک یہاں تقریباً ہفتہ گزر چکا ہے, اب تک کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی یہ علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا رہا ہے, سرکتا رہا ہے, یہ الٹ پلٹ ہوتا رہا ہے. اس وقت بھی یہ کم از کم کہا جا رہا ہے کہ 4تھی مرتبہ ہے. تو اس وقت گاؤں کی کیا صورتحال ہے, گھروں کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں بالکل, یہ 1900 ہمارا باپ دادوں سے ہم نے سنا, جس وقت ہم چھوٹے تھے 1930 میں ایک دفعہ جو ہے نا یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہاں پر الٹ پلٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا ہمارا اس وقت زمانے میں جو ہے نا وہ شاید اس طرح کوئی فیسلٹیز نہیں تھے, تو انہوں نے پھر اپنا گزارا کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے نا گزارا کر دیا. اس کے بعد 1970 میں پھر دوبارہ یہ سلگنا شروع ہو گیا. اس کے بعد بھی پھر آگے پیچھے کہیں رابطہ تو بے شک کر لیا, لیکن اس وقت بھی کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہیں کیا. اس کے بعد 2010 میں پھر زلزلہ آ گیا, پھر اسی طرح سیلاب آ گیا. اس کے بعد پورا یہ گاؤں متاثر ہو گیا. ہم نے کسی جگہ پر اپنے ہی علاقے میں کسی جگہ پر ہم نے سیٹ اپ کر دیا تھا. وہاں پر سیٹ اپ کرنے کے باوجود وہاں پر لے دے کے ہمیں جو ہے نا ٹوٹل ہی 10 ہی مل گیا. اس ٹائم میں ہم نے 2-3 مہینے وہاں پر گزار دیا. اور ساتھ ہی بعد میں جو نا آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ جو نا ملاپ کرنے کے بعد ہمیں جو ریلیف آئے تھے 3 ٹرکیں جو گلگت سے پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے, تو وہ ہم نے سنا, ہم نے انتظار کرتے رہا. آخر میں جو نا وہ ریلیف ہی ختم ہو گیا, وہاں تک ہم تک نہیں پہنچ سکا. تو لہٰذا ہمارا گزارش ہے کہ یہ سلسلہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہر وقت ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس علاقے میں ہمیں رہنے کی جگہ نہیں, ابھی مجبور ہے انسان کہ کہاں جائے.
تو ہم گورنمنٹ سے اور گلگت بلتستان کی حکومت سے اور صدر پاکستان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے جو متاثر علاقہ ہے، جو علاقہ ہے یہاں بندے کو آنا، کسی نے دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم نے جو نا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا مقام دے دے جہاں پر جو نا کم سے کم ہمارے بچے تو محفوظ ہو۔ زمین تو خیر ہم کہیں مزدوری کر کے بھی ہم کھا لیں گے، ہم کچھ بھی کر کے کھا لیں گے، لیکن بچے جب محفوظ نہیں ہیں، جب ہمارا جان تحفظ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کس کو بتا دیں گے؟ تو اس لیے لہٰذا گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ہم نے FCNA کمانڈر صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، لہٰذا موقع پر ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ساتھ انتظامیہ کو یہ تنبیہ کرے کہ ہمیں فوراً سے پہلے کسی جو نا ایسے جگہ ہمیں دے دے جہاں پر کم سے کم ہمارے بچے محفوظ ہو۔ مہربانی۔ کچھ یہاں پہ جو گھر جو متاثر ہوئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، دیواریں گری ہے، چھتیں گری ہے، وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو گھر آپ کو جو نظر آئے گا یہ بھی اسی سرکنے کی وجہ سے متاثر ہونے والا ایک گھر ہے۔ یہ آپ میرے کیمرے میں اگر دکھا سکیں تو یہ دراڑیں آپ کو نظر آئے گا، یہ سیدھا جاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ سارا اچھا، یہاں پہ جو مکین ہے، یہ جو گھر کے جو مکین ہے یہ یہاں سے متاثر ہو کے یہ بے گھر ہو کے دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہ ویران پڑا ہوا ہے، یہ سارے خالی ہے۔ اگر آپ کیمرے مین میرے دکھا سکیں یہ سارے کمرے، تو اس گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے یہاں پہ۔ یہ کم از کم 3 سے 4 انچ دراڑیں پڑ چکی ہے اور یہ اس کی دیواریں اور چھت بھی تقریباً گرنے کو تیار ہے۔ اگر یہ میں کیمرہ دکھا سکوں تو یہ دیکھیں دیواریں کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ولیج کمیٹی کے ممبر بھی ہے ہمارے ابراہیم صاحب جو ہے، ان سے ہم مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو کتنے گھروں میں اس طرح کی جو دراڑیں پڑ چکی ہے یہاں پر؟ جناب یہاں پر کم سے کم یہ ہمارا 8 سے 10 گھروں میں جو نا یہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی جو کچھ گھریں ہیں جو اس کا زد میں آیا ہوا ہے۔ تو اس گھر کے اندر جہاں تک ہم بتا رہے ہیں، جہاں پر یہ کہ میں نے دکھا سکے تو یہ گھر جو ہے جس کے اندر 25 نفری کا جو ہے نا یہاں پر بیٹھنے والا یہ گھر ہے، جو کہ 25 نفری اس وقت بیبان جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ اب تک کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج سے 3 دفعہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، تو ہمیں تقریباً لگتے ہیں کہ یہ اس دفعہ بھی اسی طرح وہی 3 لیٹر آئل کے ساتھ جو نا ہمارا ہی گزارا ہی چل جائے گا، تو اس کے بعد ہمارا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اچھا، ریلیف کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ریلیف کے حوالے سے پاک فوج کی جو ایئر فورس ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ ریلیف کا سامان تقسیم کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کسی حکومتی نمائندے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے مہیا نہیں کی گئی ہے۔ تو پاک فوج کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے ایک میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا تھا یہاں پہ، مختلف لوگوں کا یہاں پہ مریضوں کا معائنہ بھی کیا، خواتین کا۔ تو دیگر جو گھر جو متاثر ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اس سارے ایریا میں۔ اگر آپ کو میں یہاں پہ ایک دوسری صورتحال بتاتا چلوں کہ یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر ناقابل استعمال ہے، جبکہ 100 کے قریب 95 سے 100 کے قریب جو گھرانے ہیں وہ کسی بھی وقت اس کی ضد میں آ سکتے ہیں، ان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس کا جو یہاں کے جو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو واحد حل اس مسئلے کا وہ یہ ہے کہ ان گاؤں کے ان علاقے کے مکینوں کو ایک محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے۔ یہ ہم لوگ جس جگہ میں بیٹھا ہوئے ہیں یہ میرا اپنا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اور یہ 2 دن پہلے ٹھیک تھا۔ ابھی دیکھیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر میں کس طرح سا کریک آ گئی ہے، تو ابھی ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اور اسی طرح یہ سامنے والا ہمارا بھائی کے گھر ہے، تو اس میں بھی کریک آ گئی ہے، تو یہ لوگ بھی یہاں پہ ابھی تو فی الحال یہاں پہ رہ رہے، کہیں رہنے کی جگہ ہی نہیں، تو ہم کہاں پہ نکلے یہاں سے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے جو گھروں کی طرف یہ کریک بڑھ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، انتظامیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ سوچا جائے، کسی جگہ پہ ہمیں شفٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ کافی جگہ ہے جہاں پہ خالی داس پڑا ہوا ہے، صرف ہمیں پانی وہاں پہ نکالیں تو ہم لوگ کسی جگہ میں ہمیں شفٹنگ کیا جائے۔ اور انتظامیہ کا کوئی افراد آیا ہے یہاں پہ، کافی 4-8 بندے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، سب کچھ ان کے سامنے نظر آیا ان کو۔
एसी साहब भी यहाँ पे आए हैं, तो उसके बावजूद हमें आज तक कोई 4-5 दिन हो गया, अभी तक हमें किसी भी जगह पे या कोई एक टेंट ही हम लोग अभी रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। सारे लोग अभी ये जो पीछे जो घरें देख रहे हैं वो घरों में लोग नहीं रह रहे। 8 से 10 घरें जो है ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के वहाँ पे रह रहे हैं। अब तो ये कितना दिन रिश्तेदारों के पास रहेंगे। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा जगह फराहम किया जाए, बड़ी मेहरबानी। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आला से अपील करते हैं। हम बहुत मुश्किल हालत में है इस वक्त, और हमारे घरों की हालत देखो, दिन ब दिन 2 से 3 से 4 इंच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी खामोश है, इंतज़ामिया भी खामोश है। तो लिहाजा हमें एक ऐसी जगह मुंतकिल करें ताकि हम सेफ जगह पे सुकून से रह सके। तो हमारे जो घर में सारे बच्चे हैं, एक घर में 18 से 20-25 नफर है, अभी वो एक रिश्तेदारों के घर में मुंतकिल किया हुआ है। अभी देखो ये पूरे घर खाली पड़ा हुआ है। तो इंतज़ामिया से अपील है, वज़ीर आला साहब से अपील है, हमारे ये मसला जल्दी से हल करे, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ से आगे जो इस साइड पे जो जितने भी ज़मीनें थी या घर थे वो अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। खड़ी फसलें जो है या आप देख रहे हैं कि वो अब वहाँ पे जो है पानी नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि हर जगह दरारें हैं, क्रैक आए हुए हैं। तो पानी वहाँ पे पहुँचाने का अमल जो है वो पहुँचाना जो है वो इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है। तो ये जो एरिया है जो आप अभी हमने देखा कि यहाँ से लेकर इधर से जितनी भी आगे जो ज़मीनें हैं, आगे पीछे काफ़ी जगह मौजूद है, वहाँ पे यहाँ से आगे जो जितने घर है या जितनी ज़मीनें हैं, दरख्त है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरख्त सूख रहे हैं और फसलें जो है वो इस वक्त इसके बाद से यहाँ से आगे जो है वो फसलें यहाँ इन जगहों से, इन इलाक़ों से मुतासरा जो इलाक़े हैं जो क्रैक आए हुए, वहाँ मज़ीद फसल मिलना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इस एरिए में जो 10 गाँव है, यहाँ पे साल में 2 फसल मिलती है। एक जो है गंदम या जो दूसरा जो ब्रो, यहाँ पे जो एक नया फसल है जो कैंसर का इलाज भी जिसे कहा जाता है कि वो कैंसर का इलाज भी है। तो ये जो इससे गंदम के बाद हम उस फसल को यहाँ पे जो इलाके के जो लोग हैं वो उसको काश्त करते हैं। तो आज के बाद जो है इस सानहे या इस हादसे के बाद, इस सैलाब के बाद वो फसल मिलना जो है अब नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से आगे काफ़ी ज़मीनें लोगों की थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो एक मारूफ यहाँ पे जो मकामी एक सोशल वर्कर है ताहिर हुसैन तबस्सुम, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले हम इस सिचुएशन के हवाले से ओवरऑल हम उनसे मज़ीद डिटेल लेते हैं। तो ये ताहिर साहब, यहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त ज़लज़ले और ये सैलाब के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू लियाकत अंजुम साहब, आपने यहाँ पे जो सिलसिला जो सैलाब तो यानी जो सैलाब आए थे इसके बारे में कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो लियाकत साहब, जो पूरा तुर्क एरिया में जो सैलाब आए थे उस सैलाब के ज़द में यहाँ पे 25 जो घर गिराने हैं वो बिल्कुल ही रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। और जितने भी यहाँ पे 2-3 और भी महल्ले हैं, उन महलों में तकरीबन 95 के लगभग जो गिराने हैं वो बिल्कुल ही या मुस्तक़बिल में उनके लिए ख़तरे हैं। और 2010 में भी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से 36 गिराने बिल्कुल ही जो है ना नुकसान हो गए थे। उनमें 36 को वहाँ पे महफूज मकामात पर रोंदू इंतज़ामिया ने वहाँ पे पहुँचाया था, और 1 महीने के बाद इनको वापस लौटने पर मजबूर हो गए, क्योंकि इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। और 40-50 साल पहले भी इस तरह के वाक़यात हो गए थे, और उस वक़्त के जो इंतज़ामिया थे तो इन इंतज़ामियों ने यहाँ के इस एरिए को आफतज़दा करार दे के इस एरिया को छोड़ के दूसरे अच्छे जो महफूज मकामात थे वहाँ मुंतकिल होने को कहा था। फिर उस वक़्त के लोग ज़ाहिर है उसमें शऊर की अदम यानी कि आगाही न होने की वजह से यहाँ पर मुकीम हो गए। अच्छा, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रोच किया गया है आपको या इंतज़ामिया की तरफ से? तो यहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? और
अच्छा, रोंदू इंतज़ामिया परसों यहाँ पर आए थे। इन्होंने जो लिस्ट ले गए हैं यहाँ पर 30 यानी कि 25 जो घराने हैं जो नुकसान हो गए थे, इनको टेन वगैरह देने का इन्होंने वादा किया है। और हमारा जो मुतालबा है यानी कि हमारा कोई इसमें कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा है। जब तक हमें किसी दूसरे अच्छे मकामात पर मुंतकिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल में। तो कहाँ पे मुंतकिल किया जा सकता है? कोई जगह है यहाँ पे या क्यों आगे किसी जगहों पे, क्योंकि इस वक्त ज़मीनों का बड़ा मसला है तो लोग ज़मीन देने के तैयार नहीं होते, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं यहाँ के लोग जो मुतासरीन, कहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाए? इसमें जगह हमारे यहाँ पे लोकली वहाँ पे जो बयान आपको के नाम से एक जगह है मौजूद है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पे जो प्लाट बंदी किए हुए हैं उसमें अपने अपने प्लाट में बैठने के लिए तैयार है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट से कोई बात हुई है या इंतजामिया से? गवर्नमेंट से बात हो गई है, एसएस साहब ने कहा है ठीक है, हाँ फिर अगर आपका ऐसा सोच है तो हम आपको वहाँ पे टेंट के साथ आपको वहाँ पे रिप्लेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले पाक फ़ौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारा इस मुश्किलात की घड़ी में सबसे पहले पाक फ़ौज ही हमारे पास पहुँच गया, और इस मुश्किल और इलाके में, और यहाँ पर जो है इंतज़ामिया भी हमारे साथ मौजूद थे, और उनके ज़र निगरान में पाक फ़ौज ने हमें थोड़ा रिलीफ देकर यहाँ पर जो है ना हमारा हौसला अफजाई किया है। तो इस बिना पर मैं हम पाक फ़ौज का हर वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके हक़ में हम दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है एफएसएन कमांडर भी इसके बाद भी जो है ना इंशाल्लाह पाक फ़ौज हमारा मदद करेंगे, और इंतज़ामिया से भी गुजारिश है जिस तरह पाक फ़ौज हमारा मदद कर रहे हैं इसी तरीके से जो है ना आप भी हमारे साथ जो है ना मदद करें। लिहाजा ये फ़ौज का जो है ना इतना ज़िम्मेदारी नहीं बनता है जितना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। असल चीज़ जो है ना इंतज़ामिया की है। तो बहुत मेहरबानी, हमारा इस मजबूरी में जो है ना आप लोग हमारा मदद करें और हमें ऐसे मुकाम जगह दे दे जहाँ पर हमारा मुस्तक़बिल हमारे बच्चे महफूज हो। तो यहाँ पे जो मकामी जो मुतासरीन लोग या मुतासरीन जो यहाँ बेघर हुए, उनका कहना है कि रिलीफ और जो रेस्क्यू जो इमदादी सरगर्मियाँ है ये एक आर्जी हल है, लेकिन जो मुस्तकिल हल है ये वो कि इन एरिया के जो मुतासरा इलाके के लोगों को, मुतासरा घरानों को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना है। तो इस हवाले से पहले भी ये इस इलाके को, इस एरिया को आफतज़दा करार दिया जा चुका है। तो लिहाजा इनका कहना यह है कि जब तक इनको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं किया जाता तब तक इमदादी सरगर्मियों का या रिलीफ ऑपरेशन का जो है वो खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आएगा।